الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت لفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم. الصلوات. تمام مومنین کو کائنات کے بادشاہوں کی آمد کی مبارکباد ہو. پروردگار بانیان کا یہ خوبصورت ترین انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تمام حضرات کا گھر بار چھوڑ کے محمد والے محمد کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کے ایک ایک سانس ایک ایک قدم بی بی پاک کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. جو ہمارے بھائی پشاور میں شہید ہوئے ہیں، پروردگار اس پاک ذکر کے صدقے میں ان کے درجات بلند فرمائے. جتنے احباب تشریف لائے ہیں پروردگار ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. پروردگار اگر کوئی میرا بزرگ میرا بھائی ماؤں بہنوں میں سے کوئی مریض یا مریضہ ہے تو پروردگار مولا سید سجاد کی نالین کے واسطے انہیں صحت کلی عطا فرمائے. زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے بالخصوص پاک حسین کی پاک اماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اجازت ہے نا؟ ہمارے بزرگ ہیں تو وہ فرما رہے تھے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ 11 بجے کا ٹائم تھا. سید قمر رضا نقوی شاہ صاحب جو ذاکر اہل بیت ہیں گجرات سے، ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے آپ کے بارے میں حکم دیا تھا. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پورے 9 بجے آپ کو ممبر ملے گا. تو میں 8 بجے کا سامنے، یہ جو آپ کے سامنے جگہ ہے نا، یہاں پہ 8 بجے کا بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا جیسے 9 بجے پھر 9:15 ہو گئے تو میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اجازت ہے میں 2 جملے کہہ سکوں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جشن کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا چہرہ کھلا ہو مومن کا تو ذرا پڑھنے کا لطف زیادہ آتا ہے، چونکہ سادات کے ذکر میں ان کے فضائل میں کسی بھی بہانے سے مسکرا دینا بھی عبادت ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا چہرہ کھلا رکھیں. میں ایک پیغام آپ تک پہنچاؤں شہدائے پشاور کا، اس کے بعد 1-2 حدیث سناتا ہوں آپ کو، آیت قرآن کے، اور آپ کو سلام کرتا ہوں. انتہائی چیمہ صاحب ظلم ہوا ہے مسجد میں نمازیوں پہ. اس جرم میں گولیاں برسائی گئیں کہ وہ حسین کے چاہنے والے تھے. ان کے دل میں مولا علی کی مودت اور ولایت تھی، یعنی حب علی جرم بن گیا. اور معصوم بچے بھی شامل تھے جن کو گولیاں ماری گئی ہیں. جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، بیٹا میری بات کو غور سے سننا. میں پیغام دینے لگا ہوں، اگر پیغام آپ کو اچھا لگے تو میرے ساتھ ضرور بولیے گا. میں کہتا ہوں اے مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ شیعت یا ولایت علی مٹ جائے، حسین حسین نہ ہو، تو برود کا استعمال کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے بندے، اگر ظلم سے شیعت نے مٹنا ہوتا تو کربلا کے بعد حسین کا نام ہی نہ ہوتا. پاجی میری بات سن رہے ہیں آپ؟ اگر تیر خنجر تلوار سے اس مذہب نے مٹنا ہوتا چاچا جی، تو بعد از کربلا
نہ کہیں علی ولی اللہ کی اذان آتی، نہ کسی گلی میں ہائے حسین ہوتا۔ اس کا مطلب ہے تیرے بروز سے نہیں مٹیں گے۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ ولایت علی مٹ جائے، شیعوں کا وجود صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے انکل جی، تو پھر بارود چھوڑ، ہم تجھے خود مشورہ دیتے ہیں۔ اپنے مٹنے کا طریقہ ہم مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے پھول لگا کے تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے مٹ سکتے ہیں۔ تو بارود چھوڑ، ایک کام کر، میں گارنٹی دیتا ہوں شیعہ بھی مٹ جائیں گے، ولایت علی بھی دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں۔ کون سا کام؟ کام یہ کرنا ہے کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں مسجد ہے بم مار اور گرا دے، پھر ولڈوزر لے کے سیدھا مکے جا اور کعبہ گرا دے، ورنہ یاد رکھ جب تک مسجد ہے علی کی شہادت یاد آئے گی، جب تک کعبہ ہے علی کی ولادت یاد آئے گی۔ بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ چاچا جی بہت مہربانی، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہر حلالی مل کے جی اونچا نعرہ حیدری۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی ساؤنڈ والے بھائی جی، ساؤنڈ آپ کا بہت جاندار ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ماحول ہے چھوٹا سا، تو کم آواز آئے، صاف آئے، ٹانٹا پن کم ہو جائے، تھوڑی بیس دے کے والیوم بڑھائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا کوئی زیادہ وسیع پروگرام نہیں ہے۔ ہاں اتنا مہربانی، ایسا بس چھوٹا سا آواز ہو لیکن صاف ہو۔ اللہ آپ کو ابھی بھی ٹانٹا پن ہے، یہ جو ٹانٹا پن ہوتا ہے نا، اسے کم کریں گے، تھوڑی بیس دیں گے تو آواز بالکل صاف آئے گا۔ جب صدفی صاحب پڑھ رہے تھے تب بھی شور زیادہ ہو رہا تھا اور سمجھ کم آ رہی تھی، تو ہاں ایسا ہی ہے نا جی۔ تو اس لیے چونکہ اسی وجہ سے تو جشن ہو رہا ہے، اگر یہ ٹھیک کام نہیں کرے گا تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو ہاں مہربانی تھوڑا سا لو جی ایک دو جملہ جشن پاک کا ہو جائے سرکار۔ چاچا جی جمعرات کی روٹیاں مانگ کے کھانے کے بعد جمعے کے خطبے میں پھر مولوی صاحب شیعت کے خلاف پراپوگنڈا بھی کرتے ہیں اور پھر کہانیاں بھی سناتے ہیں۔ کہتے ہیں 3 شعبان کو سعیدوں کے گھر میں ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچہ پیدا ہوا، تو ایک بی بی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے مسجد نبی میں کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، نواسا آیا ہے، نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا اس کا نام حسین رکھیں گے۔ مولوی جی سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے، اگر حسین 3 شعبان ہی کو حسین بنا ہے تو آدم کی توبہ کس سے قبول ہوئی؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جو میرے بھائی کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں آپ بھی جشن میں شامل ہیں الحمدللہ۔ ہاں چونکہ چہرہ تھوڑا لائٹ کی وجہ سے کم نظر آ رہا ہے، آواز تو آپ کی آ سکتی ہے نا جی۔ ایک مرتبہ غدیر کی شبیہ بنتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے گا، اونچا نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انکل جی اس نیٹ کے دور میں بحث ہو رہی ہے حسین عرشی ہے کہ فرشی ہے، یعنی لوگ فرش سے اٹھ کے چاند تک چلے گئے، اور مولوی ابھی انہی کہانیوں میں چیمہ صاحب الجھا ہوا ہے بھائی جان کہ حسین عرشی ہے کہ جی جملہ کہوں گا مہربانی سونی آواز ممبر تک آئے۔ اسی ملا کے منہ پہ جوتا مارنے کے لیے اللہ نے فطرس کو بھیجا تھا تاکہ کائنات کو سمجھ آئے جس کی حکمت کا در کھلتے ہی پہلا مریض عرشی ہو وہ حکیم فرشی کیسے ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بڑا اچھا سننے والے ہیں، میں نے کہا شاید تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ تو بڑا اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی اب مجھے اجازت دیجئے میں پراپر جناب کو روایت سناؤں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انکل جی کوئی بات فرما رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے جناب کیپ نہیں دیکھنی، میں 15 سال مدارس میں علماء کی جوتیاں سیدھی کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ایزی ہو کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے بھائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں مجلس میں جو یہ چاہتے ہیں کہ صرف بندہ امامہ رکھ کے آئے تو اسے سننا ہے، باقی کو مذاق ہی کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، میں امامہ بھی میں پہن سکتا ہوں، آپ ذرا سر اٹھائیے مطمئن ہو کے سنیے۔ سامعین محترم، جب سے میرے نبی نے غدیر میں فرمایا ہے نا من کنت مولا فہذا علی مولا، جب سے کہا تب سے لے کے چاچا جی آج تک ولایت علی پر بھائی جان اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی گئی جتنی بڑی کتاب کا نام میں لینے لگا ہوں، اور وہ کتاب ہے الغدیر۔ بولیے کیا ہے؟ تھوڑے بندے بولے ہیں کیا ہے؟ لکھنے والے حضرت علامہ عبد الحسین امینی رحمہ اللہ، اور گوپال پوری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے ولایت علی پہ پوری دسترس ہو، اردو میں یہ اویلیبل ہے، لاہور میں مکتبۃ الرضا سے ملتی ہے۔
آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے جب میں نے خریدی تھی تو اس وقت اس کی قیمت تھی 2500، اور میں نے اس کے 2 سیٹ لیے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک گفٹ کیا تھا قبلہ علی ناصر حسینی ترہاڑا صاحب کو. اور یہ کتاب اتنی ہے، اتنی. اس کی 6ٹھی جلد میں وہ واقعہ ہے جس سے میں جشن کا آغاز کرنے لگا ہوں. سر اٹھائیے. سرکار لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مولا حسین کی سخت دشمن تھی. انکل جی، اس نے مصلی بچھایا، دعا مانگتی ہے، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما جسے میں ایسا سخت ڈاکو بناؤں کہ جو شیعہ اپنے گھر سے حسین کی زیارت کے لیے جائے وہ راستے میں اسے روکے، لوٹے. اور دعا قبول، بے شمار دعا قبول ہوئی، بیٹا ملا. چاچا جی جب بیٹا بڑا ہوا تو ماں نے نام رکھا جمال الدین. تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے یہ منت مانی تھی. کہتا اماں فکر ہی نہ کر، میں ایسا ڈاکو بنوں گا کسی شیعہ کی جرت ہے کہ یہاں سے گزرے. جو چاچا جی جو قافلہ آتا، خدا آپ کو سلامت رکھے، وہ لوٹتا. ایک بار ایسا ہوا، ایک ایسا قافلہ آیا جس میں اکثریت خواتین کی تھی اور خواتین میں سید زادیاں زیادہ تھیں. چند بچے تھے، کچھ سید اور کچھ مومن ساتھ تھے. جیسے ہی دور سے قافلہ مسیب کی سرزمین پہ اس نے اپنا مورچہ قائم کیا، جیسے ہی دور سے قافلہ دکھائی دیا، چھوٹا ڈاکو کہتا ہے سردار شکار آ گیا. کہتا ٹھیک ہے، اوزار پکڑو، سنبھالو اپنے تیر و کمان، ابھی لوٹتے ہیں. انکل جی کہتا ہے کہ ابھی میں نے ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک ٹھنڈی سی ہوا آئی اور میں وہیں پہ سو گیا. چھوٹے ڈاکو کی ہمت نہیں ہوتی سردار کو جگائے، سارے بولے جی. کہتے ہیں ایسی آنکھ لگی کہ عزت والا قافلہ عزت سے گزر گیا. ایسی آنکھ لگی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہ وہ عزت دار قافلہ بڑی عزت سے. چاچا جی خدا آپ کو سلامت رکھے. کہتے ہیں میں نے اسی وقت اسی لمحے خواب دیکھی. خواب کیا تھی؟ کہتے ہیں عرصہ معاشر ہے، قیامت کا منظر ہے، ہر طرف نفسہ نفسی کا حال. نفسہ نفسی یعنی میں اپنی اپنی پڑی ہوگی یار. کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے جہنم شعلے اگر رہی ہے. اللہ کی آواز آئی فرشتوں. جی مالک. فرمایا اس کمینے ڈاکو جمال الدین کو یہاں سے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. کہتا 2 فرشتے آئے، ایک نے یہاں سے پکڑا، ایک نے یہاں سے، اور مجھے سیدھا گھسیٹتے ہوئے جہنم کے کنارے لے آئے. چاچا جی کہتے ہیں کہ یوں انہوں نے پکڑا. فرشتوں جی مالک دیکھتے کیا ہو، اٹھاؤ پٹخو اسے دوزخ میں. کہتا فرشتوں نے مجھے یوں پکڑا، یوں گرایا. کہتا اتنی سخت آگ میں جب میں بیٹھا تو میں مطمئن تھا، فرشتے کانپ رہے تھے. یوں میں نے دیکھا تو فرشتوں نے کہا میرے مالک آگ تیری، مجرم تیرا، ہم تیرے، حکم تیرا. جب سے ہم نے اسے پھینکا ہے آگ اسے چھو ہی نہیں رہی، ٹچ ہی نہیں کر رہی. وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز ہے فرشتوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں. جب حسینیوں کا قافلہ اس کے قریب سے گزرا تھا تو ان کی جوتیوں سے مٹی اڑ کے اس کے لباس پہ ہے. جب تک وہ مٹی موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا. جب تک وہ حسینیوں والی خاک موجود ہے، میں اللہ نے جب سے جہنم بنائی ہے میں نے اسے منع کیا ہے کہ جو محبت حسین میں مٹی بھی آ جائے تو اسے جلا. کہتے اچانک میں اٹھا اور اٹھتے ہی میں نے بھائی یوں کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے خواب تھا. کہتے اچانک میرے ذہن میں وہ سارا خیال آیا، ڈاکو، جہنم، شیعہ، فرشتے، بخشش، حسین. کہتے ہیں میں نے بسم اللہ، میں نے چھوٹے ڈاکو سے کہا ادھر قریب آ. جی سردار. میں نے کہا تیرے پاس کپڑا ہے؟ کہاں؟ نکال. کپڑا نکالا، میری آنکھوں پہ باندھ. تیرے پاس رسی ہے؟ کہا جی. میرے ہاتھوں پہ باندھ.
لو جی 5 بزرگ بھی بولے نا ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. بزرگ وہ ہستی ہے جس کا حیا اللہ بھی کرتا ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ سفید داڑھی کا حیا اللہ بھی کرتا ہے, اور پھر سفید داڑھی ایسی جو ایمان میں آئے, ولایت علی میں آئے, ماتم حسین میں, اس کے تو کیا ہی کہنے. اس لیے میری قسمت اچھی ہے کہ میں بزرگوں میں پڑھ رہا ہوں اور ثواب زیادہ ہوتا ہے بزرگوں کو اپنا جملہ سنانے کا. بزرگ ذرا دعا فرمائیے گا. بزرگ 5 بولے میں راضی ہوں. کہتا ہے اس طرح مجھے باندھ کے مجرم بنا کے حسین کے سامنے لے جا. کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ یہ انداز حسین کو بڑا پسند آتا ہے. ہائے ہائے, خدا آپ کو سلامت. یہ جملہ بزرگوں والا تھا نا, بسم اللہ کرم. چاچا جی یہ انداز جو ہے یہ حسین کو بڑا پسند آتا ہے. کہتا ہے اور ہاں جیسے ہی میں, ابھی گونج ہے بھائی سونے والے بھائی, کہتا ہے جیسے ہی میں قبر شبیر پہ پہنچوں تو مجھے وہاں ٹھہرا کے خود بھاگ آنا. ہوتا ہے نا کلوی, میرا حکم ہے. کہتا جی سردار جو آپ کا حکم. جیسے ہی یہ سخی کی قبر پہ پہنچا, اسے جنت کی خوشبو محسوس ہوئی. اشارہ کیا اسے, نکل. ہاتھ بندے تھے, کہتا نکل. وہ گیا. اب یہ تشہد کی حالت میں بیٹھا, ہاتھ بندے ہوئے تھے. اس نے ماتھے سے شبیر کی قبر پہ ماتم شروع کیا. یا حسین یا حسین یا حسین. 7ویں 8ویں مرتبہ کہا تو یہاں سے پیشانی پھٹی, خون کا قطرہ نمودار ہوا. جیسے ہی خون نکلا اس نے بندے ہاتھوں سے جملہ کہا. حسین نے کہا جا معاف کیا. پتہ جملہ کیا تھا؟ سارے بولا جی ہاتھ بندے ہوئے ہاتھوں سے کہتا ہے مولا بخش دے, میں کمینہ ہوں, تو زہرا کا بیٹا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرم. مولا میں ذلیل ہوں, میں کمینہ ہوں, تو کریمہ ماں کا بیٹا ہے, تو کریم ابن کریم, صدقے جاواں ابن کریم, ابن کریم ہے, صدقے جاواں. اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے. یہ معرفت کے آنسو ہے, ورنہ ہم تو جشن پڑھ رہے ہیں نا, یہ معرفت کے آنسو ہے. کہا کہ تو کریم, تیرا بھائی حسن کریم, تیرا بابا علی کریم, تیرا نانا نبی کریم, اور تیرا دادا ابو طالب ایسا کریم ہے جس کے ایک زانو پہ نبی پلتا ہے, دوسرے پہ علی پلتا ہے. اے کریم خاندان کے کریم سید, چل میں آج, چل مہربان, چل بادشاہ جی معاف کر دو, تجھے تیری پاک ماں کا واسطہ. لو جی سمجھ آئے, پھر کنجوسی نہیں کرنی. کہتا ہے جب میں نے منت کی ہے نا تو اچانک سے اسی کتاب میں لکھا ہے, جس جیسی کتاب آج تک مذہب جعفری میں ولایت پہ نہیں لکھی گئی. مینار پاکستان چھوٹا ہے اور علامہ عبد الحسین امینی اور الغدیر کا نام تیرے پاکستان مذہب جعفری میں بڑا ہے. مینار پاکستان اتنا ہے اور وہ نام اتنا ہے. اسی کتاب میں لکھا ہے اچانک شبیر کی قبر پھٹی اور اندر سے کالے رنگ کے بڑی سی ابا, جسے آپ چادر کہتے ہیں, وہ یوں ابا نکلی اور نکلتے ہوئے اس طرح بلند ہوئی کہ اس نے آ کے اسے پورے کا پورا ڈھانپ لیا. سارے کنجوسی نہ بولا جے, سونا بولا جے, اور اندر سے آواز آئی بس کر, منتیں نہ کر, یہ وہ در ہے جہاں پہ کنکر در بنتا ہے, مجرم حر بنتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ وہ در ہے. یا علی, مولا آپ کو سلامت رکھے. زندہ مردہ مردہ. یا علی یا علی یا علی مدد حق. بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ, بڑا لطف آ رہا ہے. زیادہ شور کرنے سے عبادت نہیں ہوتی. عبادت ہے جیسے بھی کی جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو گاؤں کے نوجوان ہیں نا, ان میں دو قسم کی کوالٹیاں ہیں. پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ امام برکہ میں کم آتے ہیں, گلی میں زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. نمبر 2 یہ کوالٹی ہے کہ جو آتے ہیں وہ جھجک محسوس کر کے پیچھے بیٹھتے ہیں. حالانکہ نوجوانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فرنٹ پہ بیٹھیں. بزرگوں کو تو سب پتہ ہے, بزرگ تو آتے ہیں اپنے عبادت اور ثواب کے لیے. اصل میں جشن ہوتا ہے پتر, اصل میں جشن ہوتا ہے بچوں کے لیے. مجلس ہوتی ہے بچوں کی تربیت کے لیے کہ آپ ہمارا کل ہیں, آپ نے کچھ سیکھنا ہے, آپ نے قرآن حدیث سیکھنی ہے. اور بچے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ بزرگ جو سب سے پہلے جانتے ہیں وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. چلے کوئی بات نہیں, پیچھے ہی بیٹھے لیکن توجہ سے بیٹھیے. بڑے نا, چلو چلیں ٹھیک ہے. یہ وہی بات ہوگا نا جیسے وہ مثال بنی ہے کہ مریض جب سائیکل چلا تھک گیا تو کہتا پیر صاحب آپ چلائیں تو کنڈ پہ ہوتی ہے. چلو کوئی بات نہیں, خیر. یہ اپنا اپنا احترام کا طریقہ ہے نا جی. ہاں جی بسم اللہ. چاچا جی جشن ہے تو جشن طرح مسکرا کے سنا چاہیے. اچھا نعرہ حیدری. بیٹا جو پیچھے بیٹھا ہے پتر, کربلا اصل میں تھا کرب و بلا. کیا تھا؟ اسے پھر پڑھا گیا کرب و بلا. پھر بھی واؤ سکیل تھا, موٹا تھا. کرب و بلا مشکل تھا تو واؤ کو حذف کیا گیا تو باقی بچا کربلا. چیمہ صاحب کرب دکھ, بلا آزمائش کی جگہ.
پتر ایک بلا ہوتی ہے ہماری پنجابی والی جنت بلا، وہ نہیں، عربی والی بلا، بلا آزمائش. کربلا یعنی دکھ اور آزمائش کا مرکز، ایسی جگہ جس سے زیادہ دکھی جگہ پوری کائنات میں کوئی اور نہ ہو، اسے کہتے ہیں کربلا. یعنی جو یہاں آتا ہے اس پہ مصیبت آتی ہے، یہی وجہ ہے. اگر آپ تاریخ کربلا پڑھیں گے، علل و شرائع سے لے کر تاریخ کربلا تک آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک جتنے بھی نبی یہاں سے گزرے، انہوں نے اپنے صحابیوں سے ایک ہی جملہ کہا، جلدی جلدی یہاں سے گزر جاؤ، یہ دکھ کی جگہ ہے، یہ آزمائش کا مرکز ہے، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، یہاں سے گزرو. حتیٰ کہ جب مولا علی جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو آپ کا بھی جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے بھی یہی کہا، جلدی سے گزرو، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ دکھوں کا مرکز ہے. خدا کی قسم ہر نبی، ہر ولی، ہر معصوم یہی کہتا رہا کہ یہاں سے جلدی چلو، سوائے حسین کے جس نے کہا تھا یہیں رکو، ہم اسے ہی معلیٰ بنائیں گے. صدقے جاواں، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ کرا چاچا نہیں مہربانی، یہیں رکو، ہم اسے ہی معلیٰ بنائیں گے. ہم اسے، کتاب کا نام عقائد الابرار، لمعۃ الانوار فی عقائد الابرار، حضرت علامہ حسین بخجانہ رحمہ اللہ صاحب اصحاب الیمین. میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں تاکہ ریکارڈ ہو جائے، بعد میں مطمئن کچھ سنے کہ وہ ڈیوڈ وال تھے، پتہ نہیں اپنے کونوں شامہ پڑ گیا، اس لیے بار بار ریکارڈنگ کروا رہا ہوں. چونکہ آج کل لوگ حلیہ دیکھتے ہیں نا، ابا ہو امامہ ہو تو پھر بات کو سنتے ہیں، ورنہ چک چکے چلے جاتے ہیں. اور یہی ہمارے افتراق کا باعث ہے. بھائی یاد رکھ، لباس پہ نہ جا، مولا علی کے کلام پہ جا. تجھے پتہ نہیں ہے نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں، اگر میرا شیعہ ہے تو بال اور لباس نہ دیکھ، یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھ کون کہہ رہا ہے. تو کیسا علی کا شیعہ ہے، تو آ کے یہاں بال اور لباس چیک کرتا ہے. سر اٹھائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ میں اسے ہی معلیٰ بناؤں گا، میں اسے ہی معلیٰ بناؤں گا. اور پتر چکھیا کرو، اور چکھیا کرو بیٹا، اور پیچھے بیا کرو، میں اسے ہی معلیٰ بناؤں گا، میں اسے معلیٰ بناؤں گا. علامہ حسین بخجانہ لکھتے ہیں، زمین کربلا سے آواز آئی، حسین. یہاں جتنے بھی آئے وہ یہی کہتے تھے کہ یہاں سے جلدی نکلو، یہ مصیبت کی جگہ ہے. اور تو کائنات میں واحد معصوم ہے جس نے کہا کہ تو مجھے معلیٰ بنائے گا. یہاں تو بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، تو معلیٰ بنائے گا. سمجھ آئے تو بولا جے میرے مولا حسین نے زمین کربلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہوش کے ناخن لے، سوچ کے بتا، جو مجھ سے پہلے آئے تھے کیا ان میں سے کسی کی ماں زہرا تھی؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں، میں ہوں فرزند زہرا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں تجھے معلیٰ بناؤں گا. اچھا تو اب ذرا مجھے بول کے بتائیں گے میرے محترم سامعین، چھوٹے بچے جو بڑا جھجک کے اپنے گردن اور جھکا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں آ گئے ہیں، اتنی بڑی عزت کے گھر میں آ کے بیٹا سر اٹھا کے بات سنتے ہیں ذاکر کی. بیٹا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو اور سمجھو، سنو. اب کربلا کا معنی کیا ہوا موٹا موٹا چیمہ صاحب؟ دکھ اور مصیبت کی جگہ. تجھے بتاؤں جشن کس کا ہے، بتاؤں حسین کا جشن کیوں ہے، شعبان میں حسین کی خوشیاں کیوں ہیں، اور محرم میں حسین کا غم کیوں ہے. بلکہ شعبان محرم تو اب چھوٹی چیزیں ہیں، اب تو پورا سال ہی 12 کے 12 مہینے، دن ہو یا رات ہو، ہر چیز ہی حسین سے منسوب ہو گئی نا. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو حسین نے 10 محرم کو اللہ کا ذکر کر دیا. اب قیامت تک اللہ وعدہ پورا کر رہا ہے، اور قیامت تک ہر جگہ حسین حسین ہوگا. پتر ہسو نہ سنو گل. آپ بتاؤں حسین کیا ہے. پہلے جو آتا تھا کربلا، اس پر مصیبت آتی تھی. اب جس پر مصیبت آتی ہے وہ کربلا چلا جاتا ہے. صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی چاروں نکروں سے ایک جیسی آواز آئے جی، اونچا نعرہ حیدری. مالک آپ کو سلامت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین، بھائی جان میرا خیال ہے دکھنے میں آپ مجھ سے چھوٹے لگ رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ سال ڈیڑھ کا فرق ہوگا، میں آپ کی طرف سے متوجہ ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ مجھ سے چھوٹا بھائی ہے، میں اس کی طرف تو ہے، کیونکہ چھوٹے کو مخاطب کر کے سمجھانا ذرا آسان بیٹا ہوتا ہے. سر اٹھائیے. میرے محترم سامعین، کعبے کا ایک نام ہے حرم. کیا نام ہے جی؟ حرم. کوئی بات نہیں. کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا فرق ہے، کیا مقابلہ ہے کعبے اور کربلا کا. ایک لفظ بیان کر کے پھر آپ کو یہیں پہ واپس پلٹا کے لاؤں گا. میں نے ایک شاعر کا شعر دیکھا، میں حیران ہو گیا کہ اس نے حد کر دی. مجھ جیسے 2% کے طالب علم کی 2 گھنٹے کی تقریر ایک طرف، اور اس شاعر کا ایک شعر ایک طرف. پڑھوں؟ وہ کہتا ہے حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا،
یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ ہوئے ہوئے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ بسم اللہ یار زندہ آباد، مردہ آباد، یا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی کچھ تقریباً 1.5 مہینہ ہوا ہے میں کربلا سے واپس آیا ہوں، اور جب سے میں واپس آیا ہوں میں نے محسوس کیا کہ اگر میں پورا سال بھی کربلا کے فضائل پڑھتا رہوں، سال مک جائے گا فضائل، خدا کے قسم ایسے ایسے فضائل ہیں۔ اور جب بندہ وہاں سے جا کے دیکھتا ہے تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ ہون میں ذاکر بنے ہیں۔ ایسی نگری ہے شبیر کی کہ مٹی میں بھی علم کی خوشبو ہے۔ تاریخ کربلا میں لکھا ہے کہ بنو عباس کا خلیفہ تھا، خدا اس پہ لعنت کرے، کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ شیعہ جب حسین کی زیارت کو آتے ہیں تو قبر پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ پتر دے صدقہ حسین کا، اللہ عزت دے صدقہ حسین کا، اللہ رزق دے صدقہ حسین کا، یہ گل ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اس کا میں اپنی بیٹیوں سے ماؤں سے گزارش کروں گا کہ شور نہ آئے۔ وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ حسین قبر میں زندہ سنتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، حسین تو حسین، شیعوں کا عقیدہ تو یہ ہے ممات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ حسین کو ماننے والا مر جائے تو وہ نہیں مرتا۔ کہتا ہے اس کا مطلب ہے شیعہ کہتے ہیں کہ حسین زندہ ہے؟ کہاں؟ کہا میں نہیں مانتا۔ انکل جی اس کا ایک مشیر تھا جو اندر سے محب حسین تھا، وہ کہتا ہے بادشاہ پھر تو کیسے مانے گا؟ کہتا ہے میرے ساتھ کربلا آؤ، ہم مولا حسین کی قبر مولا تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ کہہ رہا تھا حسین کی قبر کھولیں گے، میں خود اندر دیکھوں گا بھائی کہ زندہ ہے یا نہیں۔ وہ جو مشیر تھا جس سے اہل بیت کی الفت تھی، وہ کہتا ہے بادشاہ حسین ہے محمد کا بیٹا، اگر تو اس کی قبر کی بے حرمتی کرے گا ہو سکتا ہے اسی لمحے آسمان گرے، قیامت آ جائے۔ ریکویسٹ ہے بھائی آپ سے، جشن کے صدقے میں سونی آواز منبر تک آئے، خاص کر جو کربلا گئے ہیں وہ خاص کر بولیں جو دیکھ کے آئے ہیں، اور جو نہیں گئے اسی جملے کی داد کے صدقے میں حسین انہیں اسی سال کربلا بلائے گا، سونا بولا جائے۔ کہتا پھر کہتا تو نے یہی چیک کرنا ہے نا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں؟ کہاں؟ کہا پھر ایسا کر، حسین کو چھوڑ، حسین کے ساتھ ہے حبیب کی قبر۔ ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، صدقے جاؤں چاچا جی۔ لو جی نوجوان بھائیوں، آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے بزرگ کیوں بولے ہیں؟ جو چھوٹے بچے معصوم بیٹھے ہیں شاید انہوں نے یہ لفظ کبھی کبھی سنا ہو حبیب کا، تو بیٹا آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حبیب کون ہے، تاکہ بڑوں نے دعا کی ہے تو آپ کو بھی سمجھ پتر آ جائے کہ حبیب کون ہے۔ چاچا جی میں اشارہ کروں گا، دعا بزرگوں نے فرمانی ہے۔ پتہ ہے کون ہے حبیب؟ یہ اللہ کے حبیب کا حبیب ہے۔ صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ جی میرے صدقے جاواں، کیونکہ ذاکر صاحب اللہ کا حبیب ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کا حبیب ہے حسین، اور حسین کا حبیب ہے ابن مظاہر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور نقشہ اس طرح سے ہے، چھوٹے بچوں غور سے دیکھو، نقشہ بیٹا اس طرح ہے کہ یہ یہاں پہ یہ دروازہ ہے نا، یہ والی جگہ جو ہے یہاں پہ سمجھیے کہ سخی بادشاہ شبیر پاک کا قبر طاہر ہے، اور یہ جو پلر ہے موٹا سا پلر جس کے ساتھ پنکھا لٹکا ہوا ہے، یہاں پہ جناب حبیب پاک کی قبر ہے۔ یعنی پہلے ظاہر یہاں آتا ہے اور پھر ایسے گھوم کے وہاں جاتا ہے۔ اس نے کہا ایسا کر، حبیب کی قبر کھول، تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ شہید زندہ کیسے ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس نے کہا میرے ساتھ کدال والے بندے، کدال یعنی کئی اور گئنتیاں، کہتا کدال والے بندے آؤ، حبیب کی قبر کھولو، ابھی دیکھتے ہیں شہید زندہ کیسے ہے۔ لو جی 100 وال والو، جیسے ہی قبر حبیب پھٹی، اندر ہلکے سے دانت نکال کے مسکرا رہا تھا۔ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ دونوں ہونٹ یوں تھے، سامنے سے ہلکے سے دانت باہر تھے، یوں۔ اگر میں نقشہ بناؤں گا تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، ایک ہی فکرہ کہوں گا، ہر حلالی سمجھ جائے گا کہ میں نے کیا کہا۔ حبیب قبر میں ناظرین ممبر صاحب، ذاکر صاحب اس طرح مسکرا رہا تھا جیسے موت کے وقت شیعہ علی کو دیکھ کے ہنستا ہے۔ اسی کتاب میں عقیدے کی کتاب ہے، وہی کتاب لمعۃ الانوار فی عقائد الابرار،
حضرت علامہ حسین بجاڑا فرماتے ہیں، اور یہ صرف اس میں نہیں ہے، یہ آپ کے مذہب جعفری کی ہر عقیدے کتاب کہتے ہیں علم کلام، علم کلام کی ہر کتاب میں بادشاہ علی کا یہ فرمان ہے، کیا؟ من یمت یارانی مؤمنن او منافقہ. ترجمہ کروں؟ علی فرماتے ہیں جو مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے. من یمت، جو مرتا ہے، یارانی وہ مجھے دیکھتا ہے، یعنی جو مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے. اب اس کا ترجمہ ایز اے ذاکر میں کروں کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے ہیں جو مجھے دیکھنے کے لیے مرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مجھے دیکھ کے ہی مر جاتے ہیں. ہائے ہائے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہاتھ اٹھائیے جو اونچا نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. کچھ ہے صدقے جاویں. سرکار بہت شکریہ. تو چاچا جی کہا کہ اس کا مطلب، چاچا جی اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کو لطف آ رہا ہے عبادت کا. جی اس کا مطلب ہے 2-4 منٹ اور پڑھ لیں. نہیں چاچا جی اگے بھی جانا ہے نا. اچھا ذرا مہربانی جناب، شکریہ. صحیح بات آپ کی. ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ تینوں تھوڑے دینے ہیں. اللہ آپ کو سلامت. نال ممبر صاحب بیٹھے ہیں، جیسے وہ اشارہ کریں گے میں ممبر چھوڑوں گا. جب تک وہ بیٹھے ہیں میں پڑھتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سر اٹھائیے جی. کہ ایسا کرتے ہیں. حبیب کی قبر کھولو. کھولی. حبیب اندر مسکرا رہے ہیں. بغیرت کہتا ہے میں نہیں مانتا. ہو سکتا ہے جب اسے خنجر لگا ہو یہ اسی حالت میں ہو اور اس کی روح نکل گئی ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ مسکرا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اسی حالت میں دنیا سے گیا ہو اور جہاں سے روح نکلے انسان کی باڈی ویسی کی ویسی رہتی ہے. میں نہیں مانتا. وہ جو شیعہ تھا نا اندر سے مشیر، اس نے جملہ کہا، او دا ترجمہ میں کرنا، اور میں پنجابی ترجمہ کرنا. انہوں نے کہا تیرے پیو دے مرنی بچے، اگر تو اب بھی دیکھ کے نہیں مانتا تو پھر کیسے مانے گا؟ جی اما شیعہ وہ بولے باقی نے چھٹی ہے. سنی بھائی ہمارے مہمان ہیں. نواں شیعہ نہ بولے خود ہی سیانا ہو جائے گا. 2 بندے نہ بولے دکھ ہے. ایک حسبی نسبی سید جو بیٹھے ہیں، ایک وہ شیعہ جس کی اما شیعہ ہے. یہ 2 بندے نہ بولے قبر تک گلا ہے. کہتا ہے پھر کیا کریں؟ کہتا ہے اندر اترو، حرکو ہو، اسے حرکت دو، اسے ہلاؤ، پھر دیکھتا ہوں زندہ ہے یا نہیں. جیسے ہی انہوں نے حرکت دی، حبیب کے منہ سے جملہ نکلا جس کا ذاکری زبان میں ترجمہ یہ بنتا ہے. حبیب کہتا ہے خبردار ہمیں نہ چھیڑو، ہم دوبارہ اس دن آئیں گے جب علم غازی کے ہاتھ میں ہوگا، تلوار مہدی کے ہاتھ میں ہوگی. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین، اور سرکار کو جملہ سن رہے ہیں میرا. چاچا جی کوئی اپنے پترا بھی دھیان ہے جی. سرکار اجازت ہے جی. بسم اللہ کرا. میں کہا 2-3 جملے اور پڑھ لیے. بسم اللہ کرا. سادات آ گئے ہیں تو برکت میں مزید اضافہ ہو گیا مجلس کی. اللہ پاک سادات کا سایہ سلامت رکھے جی. خدا لمبی بسم اللہ. میرا خود اپنا حق بنتا ہے جی. شادی اجازت ہے جناب. مالک آپ کو سلامت رکھے. لو جی ذرا سر اٹھائیے گا تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو اور میں جناب کو 2 جملے ہدیہ کروں. اگر نئے زوار ہیں تو پھر وہ تو میری زیادہ تائید کریں گے نا، چونکہ وہ تو دیکھ کے آئے ہیں نا کہ کربلا کیسی ہے. اور میں ان بے وقوفوں کو بھی کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کربلا کی طرف، پیچھے سے مجھے جنت آوازیں تیری حیا کر. وہ کون سی جنت ہے جو کربلا کے مخالف ہے؟ وہ کربلا ہی جنت ہے. سرکار سمجھ آ رہی؟ اگر تو شاہ جی آئے ہیں تازے تو پھر انشاءاللہ اس جملے پہ دعا شاہ جی بھی کریں گے. تیرے چھٹے مولا فرماتے ہیں جب تو میرے دادے کی زیارت کرتا ہے نا تو فوراً پیچھے ہٹ. مولا کیوں؟ فرمایا پیچھے مسافے کے لیے انبیاء کھڑے ہیں. کوئی نہیں سننا تو کوئی نہیں سننا نہ جیسے میں چاہ رہا تھا ویسے نہیں سنا. سید تشریف فرما ہے صدقے جاواں سارے وہی سارے نوجوانوں تسی بولو حیدری. اور بابا جی بادشاہ جی گواہی دیں گے. وہاں پہ ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں بین الحرمین. سخی عباس اور سخی حسین پاک کی قبر کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں بین الحرمین، یعنی 2 قبروں کا درمیانی فاصلہ. وہاں پہ چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں شیعہ جب تو میرے 2 دادوں کی عباس اور حسین کی زیارت کے لیے بین الحرمین کھڑا ہو اور گرمی کی وجہ سے تجھے آ جائے پسینہ، خبردار یوں کر کے گستاخی سے پسینہ نہ پھینکنا. مولا کیوں؟ فرمایا تجھے نہیں پتا میرے دادے حسین کے زوار کے پسینے سے اللہ فرشتے بنا دیتا ہے.
بھائی صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے، صدقے جاواں شاہ جی، چیمہ صاحب سمجھ رہے بات کو؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ 70 جیسے شاہ جی آپ کے آئے ہیں نا بھی وہاں سے ہو کے پہاڑی میرے لوگ خیر ہے پھولوں رہن دیو، آپ بڑے پے نے ساڈے ہے مہربانی، پھول تے ٹافیاں یہ حال رہن دیو۔ ٹافی کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ منہ میں رکھتا ہے پھر وہ دانت نہ دینا جی، آپ بولو گے اگر وہ بولے تو پھر 2 گلاں چوں ایک گل ضرور ہے، یہاں تے اینج ہو جانا تو یہاں انہیں نعرہ مارنا تو اگلے تون چ بجنی ہے، اس لیے مہربانی یہ ٹافی والے کو رکھا صدقے جاواں جی۔ 70 شاہ جی معصوم فرماتے ہیں ذاکر صاحب 70,000 فرشتے اس زائر کے پروٹوکول پہ اللہ لگاتا ہے۔ جیسے سید آیا نا آپ کے پاس تو جب سے یہ کربلا سے نکل کے گھر پہنچے ہیں نا 70,000 فرشتے ساتھ ہیں۔ انہوں دی وجہ تو تسی جانتے ہو یار ہے جدوں دا بھائی زیارتاں تو آیا نا یہ چہرہ روشن ہو گیا ہے، اصل میں اس کے ساتھ فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ چاچا جی صدقے جاواں چاچا جی 70,000 فرشتے ایک زائر کے پروٹوکول پہ امام حسین لگاتا ہے۔ وہ کر دے کی نے مالک اب اس نے زیارت کر لی کیا کریں؟ کہا اسے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ آتے ہیں اس کے گھر، جب گھر آتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں پروردگار تو نے کہا تھا کہ گھر، یہ اس کا گھر آ گیا، اب ہم واپس آئیں؟ فرمایا نہیں، کہ فو علی باب عبدی، میرے اس حسین کے زائر کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ پروردگار پھر کیا کریں؟ فرمایا ہللو سبحو کبرو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہتے رہو۔ پروردگار پھر فرمایا وقتبو ذالک حسناتے، مالک فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری تسبیح سنو دھیان نال، مالک ہماری تسبیح کا فائدہ ظاہر کو کیا ہوگا؟ فرمایا تم جتنی تسبیح پڑھتے جاؤ گے میں اس ظاہر کے نام پہ لکھتا جاؤں گا۔ صدقے جاواں یہ ہے حسین ابن علی کا پروٹوکول، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی جڑا نعرہ دا جواب دے گا انشاءاللہ اسی سال دیوالی کرے گا جی، اونچا نعرہ حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی سنیں خدا آپ کی آنکھوں پر رحم فرمائے، میں جیسے جیسے پڑھ رہا ہوں داد اس لیے کم ہے کیونکہ مومن رو رہے ہیں، تو جب انسان روتا ہے پھر داد کم ہو جاتی ہے، تو میں مطمئن ہوں آپ اچھا سن رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے۔ چاچا جی مہربانی، میں جب سے پڑھ رہا ہوں آپ مسلسل رو رہے ہیں، انکل جی بھی ویسے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 3-4 بزرگ ہیں جو میرے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو پھر اس سے آپ کو پتا پھر دل پہ اثر آتا ہے۔ ایک میں بھی ایک انسان ہوں تو مسائل تو انہیں پڑھنا نہیں ہے، آپ کو پتا یہ دن ہی جشن کے ہیں، اس لیے تھوڑا سا آنکھ پہ کنٹرول رکھیے تاکہ میں اگلا فکرہ کہوں۔ 26 سفر تھا انچولی بارگاہ کراچی میں، وہاں پہ ایک مومن نے چیمہ صاحب سوال پوچھا، وہ کہتا جی آپ بتائیے شیعوں کے نزدیک کعبے اور کربلا میں فرق کیا ہے؟ سن لیا جی؟ آپ کو پتا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ آسانی ذاکران سننا انہوں نے الف بے نہیں آتی، آندے نا؟ اب میرے کو سن لو، الف بے تے سے جیم ہے خے، ہم جو بات کرتے ہیں صاف کرتے ہیں، صدقے ہم جو بات کرتے ہیں صاف کرتے ہیں، بے شک عدو کے خلاف کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے درویش، حسین کعبہ ہے اور ہم طواف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لو جی اب میں بابا جی کی تائید میں اگلا لفظ پڑھتا ہوں جی، توجہ سرکار۔ کہتا ہے کیا فرق ہے کعبے اور کربلا میں؟ چھوٹے پتر کہتے ہیں ذاکروں کو لبے نہیں آتی، میں کہہ رہا ہوں میں سنا رہا ہوں آپ کو، الف بے تے سے جیم ہے خے، صحیح پڑھ رہے ہیں؟ اسی میں پتر ایک حرف آتا ہے کاف، آتا ہے ادھر دیکھو کاف، کتاب والا، اسی کاف کا استعمال کروں گا تو ذرا سونا بولا جی۔ میں کہا پہلا تو سیملیرٹی ہے، وہ کیا؟ میں نے کہا کاف ہی سے کعبہ ہے اور کاف ہی سے اگلی شان آقا جی طواف کرنا ہے تو طواف دی سمجھ آتے پھر کنجوسی نہ کرے جائے، آخری بھائی تک آواز ممبر تک آئے بھائی۔ میں نے کہا دوسرا فرق کوئی زیادہ فرق نہیں کہتا کی، میں نے کہا اتنے فرق ہے، کعبہ باپ کا ہے، شیعہ بیٹھے وہ تو بولے بھائی، جو شیعہ ماتمی بیٹھا وہ بولے، باقی کو کب کہہ رہا ہوں؟ صدقے جاواں چاچا جی مہربانی، چاچا جی شکریہ۔ میں نے کہا کعبہ باپ کا ہے اور کربلا بیٹے کی ہے۔ اگلا حوالہ پہلے سن لیجیے، پھر آپ نے کہنا ہے بال بڑے تھے پتہ نہیں جھوٹ بول گیا، اس لیے حوالہ سن لیجیے۔ وسائل الشیعہ شیخ ہور عاملی، کتاب الزیارات، چھٹے بادشاہ کا فرمان، کتاب الوسائل الشیعہ نہ ہو
میں مجرم، شیخ حراملی مصنف نہ ہو جو چور کی سزا میری، چھٹے بادشاہ کا فرمان نہ ہو میرا قتل معاف، تو شیعہ ماں کا پتر ہو کے سوچ میں پڑ جائے تیری اپنی مرضی، میں نے کبھی گالیاں دے کے داد نہیں لی، میں ترلے والا بندہ ہوں، ترلے سے داد لیتا ہوں، حلالی حرامی کیا کہ میں نے کبھی داد نہیں لی، چونکہ مجھے پتا ہے دروازہ کھلا ہے، یہاں آتا ہی وہ ہے جس کی ماں شریف ہوتی ہے، میں نے گالیاں نہیں دینی، میں تو ترلے والا بندہ ہوں، ترلا کر رہا ہوں۔ اگلا فرق کیا ہے؟ چھٹے بادشاہ وسائل و شیعہ کتاب الزیارات میں فرماتے ہیں اگلا فرق یہ ہے جو کعبہ جاتا ہے اس کے پچھلے معاف ہیں، جو کربلا جاتا ہے اس کے اگلے بھی معاف ہیں۔ اب میں صدقے جاواں، یہ ہے کریمی حسین ابن علی کی چکو حجی باجی اچھا نعرہ حیدری۔ میں بسم اللہ کرا جی، مولا کے اور چاہنے والے بھی آ رہے ہیں جی، آپ ذرا میرے دیکھیے، میں ایک جملہ کہہ کے پھر اپنے بھائی فون ٹھیک ہوگا سرکار؟ سرکار مجھے بتا دیجیے گا 4 منٹ رہ گئے 10 بجنے میں، بتائیے کب چھوڑوں؟ اچھا اللہ آپ کو سمجھ لو جی، 2-3 منٹ میں اور کوشش کرتا ہوں اور اپنے بھائی کو میں موضوع سمیٹ کے ممبر دیتا ہوں جی، کیونکہ اب آپ کا بھی یہی جی چاہ رہا ہے کہ اب بسورا بندہ پرا ہوئے تو کوئی سریلا بندہ آگے آئے، ہے نا؟ ٹھیک، اچھا چلے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ بھی تو ہمارے جشن کا ایک حصہ ہے نا جی، ذاکری حصہ ہے، جشن ذاکروں سے ہی اچھے لگتے ہیں، سونے لگتے ہیں جی، ہم تو بیچارے ایسے مولوی تو ٹائپ بندے ہوتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی کیا بیٹھے ہیں، ورنہ بندے کہتے ہیں آؤ یار مولوی کھلو گیا، یہ تو آپ کی مہربانی کیا بیٹھے ہوئے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قصیدہ پڑھنا عبادت، قصیدہ سننا عبادت، لیکن جب چوک میں بیٹھ کے سوال ہوگا پھر ذاکر کا شعر کام نہیں آئے گا، ہاں اتنے مسکینہ ہی کام ہونا ہے۔ ہاں تو مہربانی سر چکو۔ کعبہ اور کربلا اگلا فرق، نہ شیعوں کی اصول کافی نہ سنیوں کی بخاری، اگلا فرق حوالہ تیرا موبائل، انٹرنیٹ، یوٹیوب، حوالے میں ناخن برابر کمی بیشی ہو قتل معاف، اس میں لکھا ہے پتر کاف سے کعبہ کاف سے کربلا۔ اگلا حوالہ دینے سے پہلے جملہ سن لیجئے، میرے لئے کہا جائے، ہمارے پڑھنے والے بھائی ذاکر صاحب ہیں، میرے تو دیکھیے، میں اب جلدی سمیٹ رہا ہوں کیونکہ میرے بھائی زیادہ ہو گئے پڑھنے والے، میں جلدی سمیٹ کے آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے چیمہ صاحب کاف اور ایک لفظ ہے ہے، ایک کتنے ہوں گی جی؟ الف بے تے سے جیم یوں ہے، یہ پڑھی جاتی ہے ایسے، الحمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حلقہ وسطی الحمد الحمد۔ ایک اور بھی ہے آنکھوں والی، چاچا جی جب میں بچوں کو قرآن پڑھتا نا چاچا جی تو بچے کہتے تھے آغا صاحب او ہوئے کہ میں کٹنی ہے، یہ تو آپ بتاتے ہیں کہ یہاں سے الحمد او کہ میں کٹنی ہے اکھاں لی، تو میں پھر ان کو بتاتا تھا بیٹا جیسے ہمارے پنجاب میں عورتیں کہتی ہیں نا ہاں ہائے او ہی جے ہو، ہاں ہاں، اور وہی ہے آپ کی اذان میں استعمال ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد اشہد ان علی، یہ وہی ہے آنکھوں والی موٹی اشہد، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے الحمد محمد، یہ پتلا ہے، اس پتلے ہے کا استعمال کروں گا۔ جو بندہ جشن میں بیٹھا ہے اور الحمدللہ بیدار بیٹھا ہے، زندہ نہیں کہوں گا ماشاءاللہ زندہ سارے بیٹھے ہیں اللہ سب کو زندگی دے، جو بیدار بیٹھا ہے وہ اپنے پتر کے ساتھ ضرور بولے گا، باقی کو آپ کی مرضی۔ یوٹیوب پہ موجود ہے چوتھا کعبے اور کربلا کا فرق یہ ہے، CNN BBC سے لے کر جیو نیوز تک کائنات کے میڈیا نے بتایا کہ آخری فرق یہ ہے 25 لاکھ ہے حاجی کعبہ میں تھا، 5 کروڑ ہے حلالی۔ صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے، جب آپ پڑھیں گے میرے پاس پھر آپ کو سمجھے کہ بڑا مشکل ہے پڑھنا، 100 والا آسان نہیں ہے بھائی، ہاں وہ بولتے نہیں ہیں، بڑا ترلا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ ذاکر صاحب بڑا ترلا کرنا پڑ رہا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، یا تو 100 روپے بولتے ہیں یا بڑا اوکھا بولتے ہیں، تے ہولی ہولی بول دینے، جب ذاکر مرنے والا ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے چلو یار بول ہی پڑھو ان کا اللہ چلا کار ہو، یعنی آپ میں جب بندہ 100 والا آئے تو بندہ دہی دودھ کھا پی کے آئے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ گھنٹہ پڑھنا ہے تو 40 منٹ پہلے چپ چپیتے، آخری 15-20 منٹ بولیں گے وہ بھی مسا مسا، ٹھیک ہے جی، آتے اے بڑی گل ہے جی، بڑا بول دو، اللہ تو سلامت رکھے۔ توجہ جی، 25 لاکھ اس کے بعد نہیں پڑھنا، 25 لاکھ ہے حاجی کعبہ میں، پیسے تو ویلا پہلو 5 کروڑ ہے حلالی کربلا میں، سمجھ آئے تو پھر کنجوسی نہیں کرنی، میرا یہ چوری تھا نہیں، کنجوسی نہیں کرنی،
پائتن پاک کی قسم اگلا فرق یہ ہے جو 25 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا. ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے. جو دعا میں امن شاہ شامل ہے, چیمہ صاحب جو دعا میں شامل ہے, میرے دعا ہے, میرا وعدہ ہے, جو تائید میں شامل ہے اللہ اسی سال اسے کربلا کا زوار بنائے. اور یہ 70,000 حج سے افضل ہے میرے مولا حسین کی ایک زواری. اللہ تجھے زوار بنائے, کنجوسی نہ کرنا. جو 25 لاکھ باری لائٹ میرا کرا جائے کیمرے پر بھائی, آخری جملہ استعمال بناتے رہے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ادھر رکھو جی, توجہ. آج کیمرے والے بھائی سے گزارش ہے کہ آج بار بار حلالیوں کی تصویر بنا, کیونکہ یہ ماتمی ہیں, کبھی کبھی ہنستے ہیں. جو 25 لاکھ تھے, میری پھر دعا جے, جملہ میرا آخری ہے, سارے بولے جے تے جیڑا بولے اللہ اسی سال زواری کرے, کیونکہ مسکین تے رحم جو کر لگے بول کے. 25 لاکھ نے, نارم ممبر صاحب بسم اللہ کرنا محسن بھائی, 25 لاکھ نے, ہمارے ایک ذاکر صاحب اور آگے افساباد سے جی, خدا ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بسم اللہ کرنا جی. سرکار جیسے ہی آپ نے بیٹھنا ہے عمران بھائی, تو ویسے ہی میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے, کیونکہ اب 3-4 ذاکر ہو گئے ہیں, اب بنتا نہیں ہے. اور ایک سے بڑھ کر ایک سریلا ہے. عمران بھائی تو ایسا سریلے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ذرا سر اٹھائیے اور جملہ سنیے. میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں اور آخری بار پھر ایز اے ذاکر مسافر مسکین فقیر شیعوں کا نوکر بن کے دعا کر رہا ہوں, جو اس جملے پہ بولے انشاءاللہ اسی سال زواری کرے گا. تو نام ہی بولے کہ اللہ لے جائے گا, کوئی گل نہیں, میرے نام خیر ہے, لیکن تھوڑا سا بولے ضرور. کیا جو 25 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا, اور جو 5 کروڑ تھا ان کو حسین نے اپنے دسترخوان میں بٹھا